السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل عادل قاسمی آفیشیل پر خوش آمدید ہے۔ ناظرین کرام، انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور یہ مقصد ہر کسی کا الگ الگ ہو سکتا ہے۔ کسی کا مقصد اس دنیا کے اندر بلند و بالا مکانات کو بنانا ہے، تو کسی کا مقصد اس دنیا کے اندر بینک بیلنس بنانا ہے، کسی کا مقصد اس دنیا کے اندر اپنا نام روشن کرنا ہے۔ یہ تمام کے تمام مقاصد ہم انسانوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر جس رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس رب نے ہم انسانوں کے لیے کیا مقصد متعین کیا ہے، یہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی ویلو اس اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ اس رب کے غلام ہیں جس رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ لہذا ایک غلام اپنے مالک کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اور اس مالک نے، اس پروردگار نے، اس رب نے اس دنیا کے اندر پیدا کیے جانے کا مقصد ہمارا قرآن کریم کے اندر یہ بتلایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا کہ انسانوں کی تخلیق جو اس دنیا کے اندر ہوئی ہے، تو اس کا مقصد رب نے جو متعین کیا ہے وہ اس رب کی عبادت و بندگی کرنا ہے۔ لہذا رب کی عبادت و بندگی کے اس مقصد کو فراموش کر کے اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو پھر ایسا شخص جانوروں سے بھی بدتر کہلائے گا، کیونکہ جانوروں کو اللہ رب العالمین نے بغیر کسی مقصد کے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہم انسانوں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد متعین کیا ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے مقصد کو فراموش کرتے ہیں تو پھر ہم اور آپ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ ان کے پاس دل ہے مگر سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ چوپائے بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، انسانوں کو افضل اور برتر قرار دیا ہے۔ لہذا ہم انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر افضل ہیں، اگر اشرف المخلوقات ہیں، تو جس وجہ سے ہم افضل بنے ہیں اس وجہ کو ہم برقرار رکھیں، اس وجہ کو پامال نہ ہونے دیں، اس وجہ کو ہم ترک نہ کریں۔ اگر ہم نے یہ وجہ ترک کی تو پھر ہم جانوروں کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم اور آپ سوچیں گے، غور کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے اندر ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتا ہے، بلا مقصد زندگی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے۔ لہذا مقصد کو فراموش کر کے زندگی گزارنا یہ ایک انسان کے لائق اور ایک انسان کے مناسب بات نہیں ہے۔ ہم انسان کو جو مقصد دیا گیا ہے اس مقصد کے تحت ہمیں اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، اے اللہ رب العالمین تو ہم مسلمانوں کے اندر وہ مقصد پیدا کر دے جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔